بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، رزق کے لیے، پیسے کے لیے، مکان کے لیے، گاڑی کے لیے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، رزق کے لیے بھی، گاڑی کے لیے بھی، مکان کے لیے بھی، کوئی بھی مقصد ہے، آپ اس وظیفے کے ذریعے سے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازم پڑھیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورت کوثر پڑھنی ہے۔ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے تک یہ ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 129 دفعہ سورت کوثر کو پڑھ لیں۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں۔ پہلے اول و آخر درود پڑھ لیں، پھر درمیان میں 129 دفعہ سورت کوثر پڑھ لیں۔ اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد بھی اسی طرح روٹین سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یعنی 3 نمازوں میں، صبح نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کسی قسم کا شک نہ لے کے آئے، پورا دھیان دے۔ انشاءاللہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے یا کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ سورت کوثر کو آپ نوٹ پر دم کر کے جیب میں ڈال لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو غیب سے رزق عطا ہوگا۔